نہ کہیں ہماری اور آپ کی غلطی ہے. ہم اپنا رشتہ قرآن سے جوڑیں. اس قرآن کی فضیلت کے بارے میں کیا کہا جائے. اللہ رب العالمین کا سب سے معزز فعل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب عمل ہے اور پوری دنیا کے لیے رشد و ہدایت کے لیے کتاب آئی ہے. اب اس کی فضیلت مزید اور کچھ نہیں رہ جاتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب عمل ہو جس کے ہم اور آپ امتی ہیں. اب فیصلہ ہم اور آپ کے ہاتھ میں ہے. یہ قرآن پڑھنا ایک عبادت کا کام ہے اور یہ حافظ قرآن ایک عبادت کر رہے تھے اور اس عبادت کو ہر مسلمان کو کرنا چاہیے, چاہے وہ عاقل بالغ کوئی ہو. باشعور انسان کو اس عبادت کو قیامت تک کرنا چاہیے اور اس سے اپنی زندگی کا راستہ ہموار کرنا چاہیے. ایک حدیث میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, دنیا میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اس سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے. حضرت عفان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان افضلکم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. دنیا میں سب سے افضل وہ شخص ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا. اس لیے ہم تمام ایمان والے بھائیوں کو چاہیے کہ ہم اپنا رشتہ قرآن سے جوڑیں, سنت نبیہ سے جوڑیں. ہم اپنی زندگی کے ایک ایک لمحات اس قرآن کے مطابق گزاریں. آپ حالیہ کی بہت سارے لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا اور دل میں یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ آخر کیوں نہیں آتا. آج ہم کہیں جاتے ہیں کسی جگہ جاب کی تلاش میں اور پھر ہم گھر آ جائیں, اس درمیان اگر ایک انگلش میں خط آ جائے, ہم دیکھ کے اس میسج کو پریشان ہو جاتے ہیں. یہ انگلش مجھے نہیں آتی ہے, میں کیا کروں, اور کتنی پریشانی ہوتی ہوگی یہ آپ سمجھ سکتے ہیں. آپ کے لیے قرآن میں ساری چیزیں ہیں. جنت کا راستہ بھی ہے, صحیح راستہ ہے, صراط مستقیم کا راستہ ہے, لیکن آپ اس کی فکر نہیں ہے, آپ کو نہیں پڑھنے آ رہا. جب آپ پڑھیں گے تبھی آپ سمجھیں گے کہ صحیح راستہ کیا ہے, غلط راستہ کیا ہے. اس لیے کوشش یہ رہے ہم تمام کہ آپ قرآن سے رشتہ جوڑیں, قرآن کو مضبوط کریں اور ہم ہر دن 5 وقت کا نماز ٹائم ہے, آپ 10 منٹ نکالیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر ایک ایک پاؤ 10 صفحہ یعنی 5 صفحہ پڑھیں تو بآسانی ہم سال میں 3 سے 4 قرآن مکمل کر سکتے ہیں. اور کوشش یہ رہے کہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں. میں اسی بات پہ اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.